اسے کینسل کرنا ہے۔ مجھے بھی بڑا احساس ہوا کہ آخر کون سی ایسی بات ہو گئی کہ کہیں کے اجلاس کی دعوت لیے ہوں تو اس کو وہاں کے لوگوں سے معذرت کر لیجئے، بہاؤالدین پور آنا ہو۔ اور خوشخبری یہ دی انہوں نے کہ حضور محدث کبیر کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا، 3 بڑی سلجھے انداز میں اور ایمان افروز خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میں صرف آپ سے جاننے کے لیے صرف 2 بات کے لیے کھڑا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی میرے والد کو برا بھلا کہے اور ہم چپ رہیں تو آپ کیا کہنا گے؟ یہی کہیں گے بزدل ہے، بے وفا ہے، باپ کی صحیح اولاد نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکا وکلانگ ہے، باپ کی عزت و حرمت کا احساس ہے، تو وکلانگ بیٹے کی موجودگی میں اگر باپ کو کوئی برا بھلا کہے تو وکلانگ بھی جان پر کھیل جائے گا۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط؟ بے شک۔ زور سے بولو، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال باپ کی عزت کا ہے، سوال باپ کی عزت کا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں۔ جب ایک وکلانگ اولاد اپنے باپ کی توہین نہیں برداشت کر سکتا تو ایک صحیح ایمان والا اپنے رسول کی توہین کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان رئیس القلم۔ ہم بہاؤالدین پور کے لوگوں سے کہنے کے لیے صرف کھڑا ہو گئے، یہ آبادی میری ہے، یہ آبادی سرکار ترکا ہی کی ہے، یہ آبادی حضرت صوفی شاہ جنابلی کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جب گاؤں میں لائٹ نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی، ہمیں بھر پیٹ کھانے کو روٹیاں نہیں تھی، اس وقت بہاؤالدین پور کے گاؤں کے کھیت اور کھلیان سے پیدل چل کے بزرگوں نے کل کارخانہ فیکٹری لگانے کی بات نہیں کی، بلڈنگ کوٹھا بنانے کی بات نہیں کی، ایک ہی بات تو پلایا گھٹی میں، بابو ہو غریب رہنا یہ جرم نہیں ہے، مصطفیٰ سے دور مت ہونا، دور ہو گئے تو یہ جرم ہو گئے۔ اب ایمان سے ہم کو بول دیجیے، میرے باپ کو کسی نے گالی دی، ہم لڑ گئے، نہ لڑے تو نہ مرد، نہ لڑے تو قائل، نہ لڑے تو بزدل، اور میرے باپ کو گالی دینے والے سے کسی کی دوستی ہو اور وہ ہم کو سلام کر کے مصافحہ کرنا چاہے تو ایمان سے بولو دل تیار ہوتا ہے؟ ارے بولو نا۔ کیا دل مائل کرتا ہے کہ اس سے مصافحہ کرو؟ کیا آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ جس نے آپ کو گالی دی اس کے دسترخوان پر کھاؤ؟ نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہو، آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کے لیے اس بات پر امادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ
کہ جس نے آپ کے والد کو گالی دی اس کے دوست کے گھر آپ اپنے بیٹوں کا رشتہ اور بیٹیوں کا رشتہ کرو؟ کیوں؟ گالی تو اس نے دی. تو آپ کا جواب یہی ہوگا، آپ کا جواب یہی ہوگا نا کہ جو میرے باپ کی عزت کا دشمن ہے وہ میرا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. تو فیصلہ تو کلیئر ہو گیا کہ چاہے پیر کہیں کا ہو، خانقاہ کہیں کی. اور سنیے، بہار میں رئیس القلم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری نے یوں ہی پال کے بلیابی کو کھڑا نہیں کیا. ڈھیروں کو گھٹنے پہ لا دیتا ہوں، چاہے ستا کے دلال ہو یا میرے مسلک کا غدار ہو، گھٹنے پر لا دوں گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک ایک نس نکال کے لے دیا ہوں. ایمان سے بولو، بہاؤدین پور والوں کی اس وقت پوری دنیا آنکھیں لال کر کے میری بیٹیوں کا حجاب، میرے بچوں کا مستقبل، میری مسجدوں کا مینار، میرے بچوں کا بھوش قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان سے نپٹے کہ ان سے نپٹے؟ تو اس میں آپ مدد کرو گے یا چھوڑ دو گے؟ ارے زور سے بولو نا، کھل کے بولو، مرد کی طرح مدد کرو گے؟ زور سے بولو، مدد کرو گے؟ ایک مولوی پورا طوفان لایا، ایک مولوی. مسجد بچی رہے گی تو امام آتے اور جاتے رہیں گے. میری سنیت متحد رہے گی تو امام آتے اور جاتے رہیں گے. اس لیے اس میں موچ کا مسئلہ مت بنا. اور میں امام صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر اسمبلی میں اوشواس کا پرستاو آتا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو ستا گر جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ میری آبادی کو آگ مت لگائیے. بہاؤدین پور کو بزرگوں نے بڑی محبت سے سینچا ہے، ورنہ پارو کی کوکھ میں بہاؤدین پور کا نام ہو. پارو کی کوکھ میں بہاؤدین پور کا نام ہو. میں بہاؤدین پور کے ایک ایک بچے سے کہوں گا، اس مولانا سے، مولوی صاحب سے کہو کہ جس گاؤں کے ہو اس گاؤں کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیوں کیا ہے. کیا بات ہے. نو نمبر پوچھو، جاؤ، کرایہ میں. کیا کہنے. لیکن اپنی سنیت کو ٹکڑوں میں نہیں ہونے دوں گا، اپنی نسلوں کو بٹنے نہیں دوں گا. اور اس کے لیے ضرورت پڑے گی تو دن میں رات میں جب کہو گے اہل سنت کے لیے اور مسلک اعلی حضرت کی دیوار کے لیے ہر جان ٹکرائے گی تو ٹکرائے گی. لیکن بزرگوں نے بہاؤدین پور کو بہاؤدین پور رکھا ہے، اس کو بچا لو. سرکار سرکاہی کے وطن میں بلیابی نے بہت پہلے للکار کے کہا تھا کہ مسلک اعلی حضرت پر مظفر پور اور متھرانچل میں آنکھ دکھانے والوں ہوش میں رہنا. مسلک اگر بریلی کے رضا کا ہے تو حفاظت کے لیے تلوار سرکاہی کے تیزے آنے. کھڑا ہو کر ٹھوک دو.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. اس لیے زیادہ تقریر نہیں، میں تو خود سننے کے لیے اور آپ سب سننے کے لیے. آخری بات بتا دو ہم کو کہ جب دو چھوٹوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو آخری فیصلہ کسی بڑے کا ہی مانا جاتا ہے نا. ارے بولو نا. اب میں اور مولانا انیس بھیڑ جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کہ مولانا ابو یوسف کہیں گے بھائی آپ لوگ لڑو مت، کسی بڑے کے پاس چلو. بولو نا. اور یہ جو کتاب بانٹ رہا ہے نا مولوی صاحب، پوچھو کہ چھپوانے کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو مفت میں بانٹ رہے ہو، یہاں مسجد کے امام کے لیے پیسے مانگتے مانگتے حالت تباہ ہے. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ مدرسہ چلانے پر آفت ہے. ادارے شریعہ میں جب پہلی مرتبہ میں نے یہ بنڈل دیکھا تھا نا، تبھی میں نے کہا تھا پھونک دو اس کو. اور سب سے پہلے ادارے شریعہ نے ہلا بولا تھا یہ فتنہ ہے. اس لیے ان ایجنٹوں سے نپٹنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے اعلی حضرت کے مسلک پر ہی قائم رہنا پڑے گا. اب بتاؤ، عرس ہو سرکار سرکاہی کا، عرس ہو جناب علی تیزی کا، عرس ہو چاند پور فتح کا، عرس ہو شاہ نمازی کا، لیکن عرسوں میں نعرہ کس کا لگتا ہے؟ زور سے بول دو، نعرہ کس کا لگتا ہے؟ زور سے بولو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ان خانقاہ کے لوگوں نے منع کیا؟ زور سے بولو نا. ارے منع کیا؟ روکا؟ مریدوں کو ڈانٹا؟ بلکہ اب تو لازم ہو گیا ہے ان ٹھگوں سے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کہ سلسلہ چاہے جو ہو، نعرہ تو بریلی کے احمد رضا کا ہے. اس لیے اس وقت پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا سنیت میں، اہل سنت کا سب سے بڑا، علم میں بھی بڑا، خاندان میں بھی بڑا، جس کے شاگردوں کی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں فوج ہو، اس وقت پورے اہل سنت کا بڑا فیصل حضور محدث کبیر ہم سب کے بیچ موجود ہے. تو اب بتاؤ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی کوئی کہیں چیلنج کرتا ہے؟ ارے بولو نا، زور سے بولو. نہیں، زور سے بولو. اور اگر اس فیصلے کو کوئی چیلنج کرے تو اس کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو نا. قانون کا غدار بھی بولتے ہیں، لیکن اتنا بولنے نہیں آتا تو کہتے ہیں یہ الٹر ہے، پاگل ہے. تو اس وقت میری جماعت کا سب سے بڑا فیصلہ، اب تو بول جھوم کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے سبحان اللہ. اس لیے وہ جو سراما والے کو گھماتے ہیں نا، پانی میں سناگ لگاتا ہے، پانی میں سناگ لگاتا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ سرکار سرکاہی کی یہ وہ لگائی ہوئی فصل ہے
کہ غلط کیمیکل اگر ڈالنے کی غلطی کرو گے نا تو یاد رکھنا ابھی گاؤں سے باہر ہوئے ہو، کہیں بہار سے نہ باہر ہونا پڑے۔ ہم سب برداشت کر لیں گے، اپنے بلیابی تو روز 100 200-400 تانا سن لیتا ہے، مسکرا کے چل دیتا ہے، لیکن مسلک کے معاملے میں جان کے دشمنوں سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، رضا کے مسلک کے غداروں سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نعرہ مت لگاؤ، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بھائی، ارے پھر کبھی کرا لینا۔ اور بلیابی کو پکڑنے کے لیے تو بڑھیا چابی ہاتھ میں، تو اس لیے میں آپ سے التجا کروں گا اور ایک بار پوچھ لوں گا کہ جو بڑے کا فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کتنے لوگ مانو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اٹھائے رکھو، اٹھائے رکھو، ذرا اسٹیج پر بھی دیکھو، اٹھائے رکھو مٹھی باندھ کے۔